ابھی یوم عرفہ ہی کا دن ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آیت نازل ہوئی عصر کی نماز کے بعد، جمعہ کا دن ہے، نبی علیہ السلام نے ظہر اور عصر دونوں اکٹھی ادا کی. مسافر تھے آپ تو ظہر اور عصر دونوں آپ نے اکٹھی ادا کی. اور عصر کے بعد جو عصر کا وقت تھا اس کے بعد جو آیت نازل، قرآن کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا اور تم پر میں نے اپنا انعام مکمل کر دیا اور میں نے اسلام کو تمہارے دین کے طور پر قبول فرما لیا. جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو وحی کا نزول کا بوجھ اتنا تھا، نبی علیہ السلام سواری پر سوار تھے، اس سواری کو لگا کہ پتہ نہیں اس کی ٹانگیں نہ ٹوٹ جائیں تو گھٹنے ٹیک دیے. جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو نبی علیہ السلام تو اس بوجھ کو برداشت فرماتے. اللہ نے اتنی آپ کو قوت اور ہمت دی ہوئی تھی، قلبی اور روحانی اور جسمانی بھی، لیکن کبھی کسی سواری پر ہوتے یا کسی صحابی کی ران پر آپ کا سر مبارک ہوتا یا جسم کا کوئی حصہ تو ان کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہو جاتا تھا کہ کہیں ٹوٹ ہی نہ جائے جسم کا حصہ، اتنا بوجھ ہوتا تھا. بہرحال نبی علیہ السلام کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی. یہود نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ جو تمہارے لیے آیت نازل ہوئی ہے نا یہ والی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اگر یہ تورات میں ہمارے لیے نازل ہوئی ہوتی تو اس دن کو ہم عید کا دن قرار دیتے. ہم تو خوشیاں مناتے ہیں، تو کتنی بڑی عظیم آیت ہے، اللہ نے کامل کر دی نعمت، اللہ راضی ہو گئے، اللہ نے دین کو پسند کر لیا، اس سے بڑا اور کیا انعام ہوگا، ہم تو عید مناتے. تو عمر فاروق نے فرمایا کہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کیسے نہیں، مجھے سارا معلوم ہے، لیکن اس دن 5 عیدیں پہلے ہی جمع تھیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ جمعہ، عرفہ، یہود کی عید، عیسائیوں کی عید اور مجوسیوں کی عید، یہ 5 عیدیں جمع تھیں جو اس سے پہلے بھی کبھی جمع نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی کبھی جمع نہیں ہوئی. جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن، حاجیوں کے لیے عرفہ کا دن عید کا ہی دن ہے، اور اس دن یہودیوں کی، عیسائیوں کی اور مجوسیوں کی بھی عید تھی. تو یہ 5 عیدیں اس دن جمع تھیں. کتابوں میں لکھا ہے نہ اس سے پہلے ایسا کبھی موقع آیا نہ اس کے بعد آیا. اچھا جب یہ آیت نازل ہوئی نا سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ رو پڑے. نبی علیہ السلام نے پوچھا بھی کیوں روتے ہو، کیا سبب ہے رونے کا؟ فرمانے لگے کہ اب تک تو ہمارے دین میں ترقی کا رجحان چل رہا تھا، اب یہ مکمل ہو گیا، مکمل ہونے کے بعد تو معاملہ بدل جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ٹھیک کہتے ہو. اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی غم تھا کہ نبی علیہ السلام کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا تھا. جو غار حرا سے سلسلہ شروع ہوا تھا امت کو توحید کی دعوت دینے کا، وہ دین اللہ نے پورا نازل فرما دیا تھا. تو صحابہ کو یہ غم لگ گیا تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، بعض صحابہ کو، کہ اس کے اندر تو نبی علیہ السلام کی جدائی کی خبر ہے. اس کے بعد سورۃ النصر بھی نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سے بھی صحابہ کو یہی اندازہ ہوا کہ اب یہ نبی علیہ السلام کی جدائی کا وقت قریب آ گیا. وہ جو وقت تھا جس کے لیے نبی علیہ السلام تشریف لائے تھے، جو کام تھا وہ مکمل ہو گیا. نبی علیہ السلام نے باقاعدہ عرفات میں مسلمانوں سے گواہی بھی لی، کیا میں نے حق ادا کر دیا، تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ اور یہ گواہی رات کے اندھیرے میں نہیں لی گئی، تنہائیوں میں نہیں لی گئی، یہ دن کے اجالے میں لی گئی، 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں لی گئی. کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے عرض کیا پہنچا ہی نہیں دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم اشہد، تم اللہ تو گواہ ہے نا، اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے تیری ذمہ داری کو پورا کر دیا. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے یہ ذمہ داری امت کے لوگوں کے اوپر ڈالی. فرمایا کہ جو موجود ہیں وہ غائبین تک اس پیغام کو پہنچائیں. نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ کو حدیث روایت کرنے کا اجازت نامہ دے دیا، حکم نامہ عطا فرما دیا. یہ جو محدثین نے اصول بنائے نا جرح و تعدیل کے، کہ یہ راوی کی پرکھ کے لیے یہ راوی صحیح ہے کہ غلط ہے، اس کی زندگی کیسی ہے، وہ تفصیلات کسی صحابی کے لیے یہ قانون نہیں لاگو ہوتا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہر صحابی کو خود ارشاد فرما دیا کہ تم میری بات کو سنو اور پہنچاؤ، جو آج موجود نہیں ہے وہ آگے تک پہنچائے. تو جتنے بھی احکامات ہیں اور پرکھنے کے جتنے بھی ٹیسٹ ہیں وہ سب امتیوں کے لیے ہیں، صحابہ کے بعد جو لوگ ہیں صحابہ کے لیے نہیں. ان کو تو خود نبی علیہ السلام نے یہ منصب عطا فرمایا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اب نبی علیہ السلام نے غروب ہو گیا، نماز نہیں پڑھی،
مغرب کی نماز نہیں پڑھی اور مازمین کے راستے سے واپسی شروع کر دی اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ اب سواری چل رہی ہے، نہایت سکون اور پروقار انداز سے سواریاں چل رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے مہار کھینچی ہوئی تھی، کبھی کبھی اتنی کھنچ جاتی کہ اونٹنی کا سر کجاوے سے لگ پڑتا، اور کبھی نبی علیہ السلام دیکھتے کہ راستہ کھلا ہے تو اس کو تھوڑی سی ڈھیل دے دیتے، تھوڑی سی سپیڈ بڑھ جاتی، اور کہیں چڑھائی آتی، اونچائی آتی تو آپ مہار کو بالکل ڈھیلا کر دیتے کہ اس جانور کو اونچا چڑھنے میں تکلیف نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں جانوروں کا بھی خیال ہے، ہم تو گھر میں بیویوں کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ صحابہ کے اندر ایک جذبہ تھا، شوق تھا، نبی علیہ السلام کی معیت میں حج ہوا تھا، وہ اندر جو ایمانی قوت اور حرارت تھی نا، وہ ایک عجیب جو ہے جذبہ تھا۔ اور اب حج کے بعد کتنے فضائل پیچھے سنے، فرمایا اللہ نے حاجی کی بھی مغفرت فرمائی، جس کی مغفرت کی حاجی نے دعا کی اس کی بھی مغفرت فرمائی، گناہوں کی معافی کے پروانے مل گئے۔ اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام کی تکمیل کے، نعمتوں کی تکمیل کے، اسلام کی پسندیدگی کے اتنے وعدے ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا۔ ایک جذبہ تھا، جوش تھا، ولولہ تھا۔ اب کیا تھا؟ اب یہ جب میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف چلے نا، انہوں نے تیزی دکھانی شروع کر دی، تیز تیز سواریاں چل رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم السکینہ، سکون اور وقار کے ساتھ چلو، جلد بازی کی ضرورت نہیں، یعنی اوور اسپیڈ پہ جانے کی کوئی گنجائش نہیں، ون ویلنگ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اوور اسپیڈ کی وجہ سے یا ون ویلنگ کی وجہ سے اگر ایکسیڈنٹ ہوگا اور موت آئے گی تو خودکشی کا گناہ ملے گا، اس میں کوئی بہادری کی وجہ سے کوئی میڈل نہیں ملے گا، خودکشی کی وجہ سے پکڑ ہو سکتی ہے۔ فرمایا علیکم السکینہ، سکون کے ساتھ سواری، یہاں تمہارے کنٹرول تمہارے پاس ہیں، ان کو سکون کے ساتھ چلو۔ یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ نبی علیہ السلام چل رہے تھے، راستے میں ایک جگہ سواری کو رکوایا، آپ کو قضاء حاجت ہی، پیشاب کرنا تھا، آپ نے پیشاب کیا اور پھر دوبارہ جو ہلکا پھلکا وضو کیا اور پھر چل پڑے۔ تو راستے میں اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز، مغرب کو غروب، سورج کو غروب ہو، اتنا وقت ہو چکا اور اب نماز کا وقت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کا وقت، نماز کی جگہ تمہارے ابھی آگے آئے گی۔ یہاں کیا سکھانا تھا؟ میدان عرفات میں حاجی کو سبق مل رہا ہے، میدان عرفات میں حاجی کو سبق مل رہا ہے کہ تم غروب تو ہو چکا، اب نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز اب تمہیں مزدلفہ جا کے پڑھنی ہے اور عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے۔ اگر کوئی آدمی ہیلی کاپٹر کرے ادھر سے میدان عرفات سے اور 5 منٹ میں مزدلفہ میں اتر بھی جائے اور وقت اب اگر ابھی مغرب کا عشاء کا داخل نہیں ہوا، عشاء نہیں پڑھ سکتا۔ کیا مطلب ہے؟ بندگی سکھانی ہے، میرے بندو بندگی سیکھو، بندے بن کے زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے حکم کا معاملہ ہے۔ اب حج ہی کو تو دیکھیں، مکہ کو چھوڑ دیا، مدینہ کو چھوڑ دیا، کتنی چیزوں کو چھوڑ دیا، وہاں حج نہیں ہو رہا۔ حج کدھر ہو رہا ہے؟ ادھر منی آ جاؤ، مزدلفہ آ جاؤ، ادھر حج ہو رہا ہے، عرفات آ جاؤ، ادھر حج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہمارے حکم کی تعمیل کرنا تمہارے اوپر ہے۔ جب ہم کہیں مغرب کے بعد نماز پڑھنی ہے تو مغرب کے بعد نماز پڑھو، اگر اس دن لیٹ کر دی، عشاء کے وقت میں پڑھی تو گناہ گار ہوگے، توبہ کرنی پڑے گی۔ اور آج ہمارا حکم یہ ہے کہ آج مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے، بندگی سکھائی جا رہی ہے، میرے بندو بندگی کو سیکھو۔